بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسن علیہ السلام الخیر الذی لا شر فیہ الشکر مع النعمہ والصبر علی النائبہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ یہ ایام اور یہ ہفتہ جس میں دو معصوم بلکہ بعض نقل کے مطابق 3 معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 28 صفر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت اور پیغمبر گرامی اسلام کی ایک قول کے مطابق جیسا کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا بھی آپ کی شہادت، اور جیسا کہ مشہور ہے ایران اور عراق وغیرہ میں کہ آخر سفر کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت مناتے ہیں۔ اس مناسبت سے امام حسن علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے پیش خدمت ہے کہ امام علیہ السلام نے ہمیں کس طرح سے ہدایت کیا ہے اور کیا پیغام دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الخیر الذی لا شر فیہ الشکر مع النعمہ والصبر علی النائبہ۔ دیکھیے، بہت سی خوبیاں اور اچھائیاں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر اچھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ، کچھ اس کے عوارض بھی ہوتے ہیں۔ اچھا کام تو ہے لیکن کریں گے تو یہ مشکلات ہوں گی، یہ پریشانیاں ہوں گی اور یہ زحمت ہوگی یا اس کا یہ برا اثر پڑے گا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو حدیث میں بیان ہو رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی برائی اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہی بار فرما رہے ہیں کہ وہ خیر اور وہ نیکی کہ جس میں کوئی شر نہیں عزیزو، کوئی برائی نہیں ہے، صرف خیر محض ہے، صرف اور صرف خیر ہے۔ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز الشکر مع النعمہ، جب انسان کو نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیا بہترین جملہ ہے امام علیہ السلام کا کہ دیکھیے، جب آپ کو نعمت ملتی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ شکر ادا کرنا محض خیر ہے، اس میں کوئی برائی اور شر نہیں۔ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں سے نوازا ہے، یا جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے، اگر وہ اس کے شکر کے لیے سجدہ خالق میں سر جھکاتا ہے یا زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے، زبان سے خدا کا شکر کرتا ہے، تو یہ ایک خیر ہے، ایک اچھا کام ہے، ایک اچھی عادت ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ نے شکر ادا کر دیا تو آپ کا کچھ نقصان ہو جائے گا یا کچھ مالی یا کوئی اور نقصان۔ تو محض خیر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور آیات قرآن میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ أَنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر آپ کفران کیا، بندوں نے کفران کیا، تو بے شک اللہ کا عذاب شدید ہے۔ تو نعمت پر شکریہ ادا کرنا ایک خیر ہے اور نعمت میں اضافے کا بھی باعث ہے۔ جیسے جیسے شکریہ کرتے جائیں گے، شکر ادا کرتے جائیں گے، ویسے ویسے اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی نعمت ملی ہے اور ملتی ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکریہ ادا کریں۔ دوسری چیز امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف خیر اور نیکی ہے اور کوئی برائی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ والصبر علی النازلہ، جو مصیبت انسان پر نازل ہو رہی ہے اس پر صبر کرے۔ ہاں عزیزوں، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں صرف زبان سے یہ درس نہیں دیا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا
آپ کے لیے خیر ہے اور نیکی کا باعث ہے، اور آپ مصیبت پر صبر کریں۔ بلکہ ہم ان کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے عملی طور پر زندگی میں صبر کر کے بتایا ہے کہ صبر کیسے ہوتا ہے، اور صبر انسان کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خود کتنا صبر کیا، صلح کر لینا اپنے دشمنوں کے مقابل میں، اور خود اپنے ساتھیوں کا چھوٹنا جو آپ کے خود اپنے تھے وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان تمام چیزوں پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیسے صبر کیا اور خون جگر پیا ہے۔ اور یہی اسلام کی حکمت ہے کہ جس وقت جو تقاضا ہو اسی اعتبار سے عمل کیا جائے۔ آپ کے دور میں یہ تقاضا تھا کہ صلح کے ذریعے سے اسلام کو بچایا جائے، کیونکہ جو آپ کا دشمن تھا وہ بھی بظاہر اسلام کا پیروکار تھا، بظاہر نمازیں پڑھتا تھا، بظاہر روزے رکھتا تھا، اس کے مقابل میں صلح کرنا ہی آپ کے لیے مصلحت کا باعث تھا۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا، یزید کھل کر اپنی بے دینی کا اظہار کر رہا تھا، اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا، اسلام کے قوانین اور احکام کا مذاق اڑا رہا تھا، تو وہاں پر اس کی مخالفت اس انداز سے ضروری تھی جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ تو عزیزوں، مصیبت پر صبر کرنا بھی وہ خیر اور وہ بھلائی اور وہ نیکی ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی نہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ اور واضح سی بات ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے، ایک مومن اگر چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارے، ایک اچھی زندگی گزارے جس میں وہ پریشانی، ٹینشن، ان چیزوں کا شکار نہ ہو، تو اگر یہ دو صفت کو اپناتا ہے، جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرے یا زبان سے شکریہ ادا کرے، اور اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرے اور یہ سوچ کر تحمل کرے کہ اسی میں میری بھلائی ہے، تو بے شک ایک مطمئن اور ایک اطمینان بخش اور سکون کی زندگی جس میں انسان مضطرب نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، اضطراب کا شکار نہ ہو، گزار سکتا ہے۔ تو یہ تمام احادیث جو اہل بیت علیہ السلام سے، یا یہ حدیث جو امام حسن مجتبیٰ سے ہم تک پہنچی ہے، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے لیے مشعل ہدایت ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے یہ ہمیں درس دیتی ہے۔ تو عزیزوں، مصیبت پر صبر کرنا اہل بیت نے ہمیں خود سکھایا، امام حسن مجتبیٰ نے ہمیں خود سکھایا۔ یہی امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا ہے اور آپ کی زوجہ نے، جسے یزید نے خرید لیا تھا اور یہ لالچ دی تھی کہ اگر تم نے زہر دیا تو ہم تمہاری شادی یزید سے کر دیں گے، جب زہر آپ کو پلایا گیا ہے تو مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ زہر اتنا سنگین تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ سے باہر آنے لگے۔ جب تشت لایا گیا تو جگر ٹکڑے ہو کر آپ کا تشت میں گر رہا تھا۔ شہزادی زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ سلام ہو اس شہزادی پر کہ جس نے تمام مصائب کو تحمل کیا، اور آخر میں آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، کبھی مولا کائنات کے سر پہ ضربت دیکھی، کبھی بھائی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے، اور کبھی حسین جیسے بھائی کے گردن پر شمر کا کند خنجر چلتے ہوئے دیکھا۔ لیکن سلام ہو شہزادی زینب پر کہ ان مصائب کو کیسے تحمل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔